ہالی ووڈ کی چمکتی اسکرینوں سے لے کر بینکنگ کے کالے دھندوں تک، اس یہودی قوم کو سمجھنے کے لیے، اس یہودی قوم کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا۔ مگر آج کی ہماری کہانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ فرعون کے محل کا سیکیورٹی انچارج تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جسے انگلش میں جوڈا کہا جاتا ہے۔ یہودا کی اولاد آگے چل کر اپنے آپ کو یہودی کہلانے لگی۔ ویسے ایک اور بات بتانا بہت ضروری ہے، فرعون کسی شخص کا نام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون کو یہ خطرہ محسوس ہوا۔ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پکڑ لیا اور انہیں اپنے محل میں لے گئیں، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پل کر بڑے ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی یروشلم کو اس علاقے کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی پہلا ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف جیروسلم تعمیر کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال میں کنگڈم آف اسرائیل بن گیا اور جنوب میں کنگڈم آف جودا بن گیا۔ 722 قبل مسیح میں اسوریا اور کنگڈم آف اسرائیل پر قبضہ کر لیا گیا اور یہاں کے لوگوں کو نکال کر اپنی ریاست کے مختلف حصوں میں دے دیا۔ یہ لوگ ان علاقوں میں جا کر وہاں کے رسم و رواج میں گل مل گئے اور یوں اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ اس ریاست میں یہودیوں کے 12 میں سے 10 قبیلے آباد تھے، اور کیونکہ یہ اپنی شناخت بھول گئے تھے، اسی وجہ سے انہیں 10 لاسٹ ٹرائبز آف اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اسی طرح 586 قبل مسیح میں کنگڈم آف جودا پر بیبیلونینز نے قبضہ کر لیا اور یہاں کے لوگوں کو اپنی ریاست کے مختلف حصوں میں دے دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی پہچان کو برقرار رکھا۔ 70 سال بعد جب پرشینز نے بیبیلونینز کو شکست دی تو انہوں نے یہودیوں کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دے دی، جس کے بعد یہودیوں نے ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کیا، جسے سیکنڈ ٹیمپل آف جیروسلم کہا جاتا ہے۔ اس سیکنڈ ٹیمپل آف جیروسلم کو بھی بعد میں رومنز نے تباہ کر دیا۔ اس لیے آج کل آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ یہودی مسجد اقصی کی جگہ پر 3rd ٹیمپل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم کا دور شروع ہوتا ہے۔ سکندر اعظم نے تو ڈائریکٹلی تو اسرائیل پر قبضہ نہیں کیا تھا، مگر چونکہ انہوں نے پرشین امپائر کو شکست دے دی تھی، اس لیے اسرائیل کا قبضہ بھی سکندر اعظم کے کنٹرول میں آ گیا تھا۔ سکندر اعظم کے بعد رومنز کا دور شروع ہوتا ہے اور 63 قبل مسیح میں ایک رومن جنرل پومپی اس علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں اور یوں اسرائیل رومن امپائر کا ایک صوبہ بن جاتا ہے۔ رومن دور میں کرپشن، بھاری ٹیکسوں اور رومنز کو یہودیوں پر ظلم و ستم کے خلاف یہودیوں نے کئی بار رومن امپائر کے خلاف بغاوت کی، مگر رومنز نے ہر بار یہودیوں کی بغاوت کو طاقت کے ساتھ کچل دیا۔ انہی بغاوتوں کے دوران ہی رومنز نے سیکنڈ ٹیمپل آف جیروسلم بھی تباہ کر دیا اور یہودیوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا۔ باقی بچے کچھ یہودی یہاں سے ہجرت کر کے رومن امپائر کے مختلف علاقوں میں جا بسے، مگر اب نہ تو انہوں نے اپنا کلچر کھویا اور نہ ہی مذہب۔ رومن امپائر کے مختلف علاقوں میں یہودیوں کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک ہوتا رہتا تھا، مگر اوورآل ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ہی سمجھا جاتا تھا۔ 637 عیسوی میں جب مسلمانوں نے حضرت عمر علیہ السلام کے دور خلافت جیروسلم کو فتح کیا تو اس وقت جیروسلم پر بیزنٹائن کی حکومت تھی۔ یہاں یہودی بھی رہتے تھے، مگر بہت کم تعداد میں۔ تب تک زیادہ تر یہودی رومنز کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یورپ کے مختلف علاقوں میں ہجرت کر چکے تھے۔ مسلمانوں نے جب جیروسلم کو فتح کیا تو حضرت عمر نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے دی۔ 1099 میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں سے جیروسلم چھین لیا، مگر 1187 میں صلاح الدین کی قیادت میں مسلمانوں نے جیروسلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا، مگر جیروسلم سے اب یہودیوں کا کوئی خاص تعلق نہیں رہا۔ یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور ویسے بھی جیروسلم اب ملٹی ریلیجس اور ملٹی کلچرل سٹی بن گیا تھا۔ یہودی مہاجرین کے ساتھ مختلف علاقوں میں مختلف طرح کا سلوک ہوتا رہتا تھا۔ وہ ملک جن پر عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں پر یہودیوں پر مختلف قسم کے ظلم و ستم ہوتے رہتے تھے۔ انہیں بغیر کسی وجہ کے ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا۔ مثلاً صلیبی جنگوں کے دوران یہودیوں پر الزام لگایا گیا کہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں،
اسی وجہ سے ایک ہجوم نے یہودیوں کے ایک علاقے کو گھیر لیا۔ یہودی کے ڈر کے مارے یہ سب ایک ٹاور پر چھپ گئے۔ ہجوم نے اس ٹاور کو بھی گھیر لیا۔ اس ہجوم نے یہودیوں کو دو آپشنز دیے، یا تو اپنی جان خود ہی لے لیں یا پھر وہ باہر آ جائیں تاکہ ہجوم انہیں قتل کر سکے، یا یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے خودکشی کر لی تھی۔ مگر جن علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یہودی نہ صرف ان علاقوں پر پرامن زندگی گزار رہے تھے بلکہ پھل پھول بھی رہے تھے۔ مثلاً اسپین، جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں یہودی بھی خوش تھے۔ یہودی مسلمانوں کے دور میں اتنے خوشحال تھے کہ اس دور کو یہودیوں کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ مگر جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے اسپین چھینا تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1492 میں اسپین کے بادشاہ کے حکم پر تمام یہودیوں کو اسپین سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، جس کے بعد زیادہ تر یہودی رومن امپائر کے علاقوں میں آ گئے۔ مشرقی یورپ میں تو پھر بھی یہودیوں کے ساتھ تھوڑا نارمل سلوک ہوتا رہتا تھا، مگر باقی یورپ میں یہودی پستے رہے اور بری طرح سے ظلم و ستم کے شکار رہے۔ 1290 میں یہودیوں کو انگلینڈ سے نکال دیا گیا، اسی طرح 1306 میں فرانس سے، اور پھر 1492 میں اسپین سے نکال دیا گیا۔ ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو یہودی شروع سے ذلیل ہو رہے ہیں اور در بدر بھٹک رہے ہیں۔ آج یورپینز مسلمانوں کو یہودیوں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں، حالانکہ ان کی پوری تاریخ پرسیکیوشن سے بری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے علاقے میں تو یہودی ہمیشہ سے خوشحال رہتے چلے آئے ہیں۔ یہودیوں میں اب ایک خواہش اٹھنے لگی تھی کہ ان کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں وہ آزادانہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ کئی صدیاں یورپ میں گزارنے کے بعد بھی یہودیوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا اور ہر بری چیز کا الزام یہودیوں پر لگا دیا جاتا تھا۔ اس پرسیکیوشن کے چلتے ہوئے یہودیوں میں یہ خواہش عام ہو گئی تھی کہ اب ان کا بھی ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ شروع میں اس ریاست کے قیام کے لیے مختلف علاقوں کا انتخاب کیا گیا تھا، جن میں ارجنٹینا، یوگانڈا اور فلسطین شامل تھے، مگر یہودیوں نے فلسطین میں ہی اپنی ریاست بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے آباء و اجداد اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مذہبی مقامات بھی اسی علاقے میں موجود تھے۔ مگر چونکہ اس علاقے پر اس وقت اوٹومن امپائر کی حکومت تھی، اس لیے اوٹومنس نے یہاں یہودیوں کو الگ الگ ملک دینے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں یہودی اوٹومنس کے خلاف ہو گئے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ ایک مشکل صورتحال میں تھا اور اسے ہر حال میں مدد کی ضرورت تھی۔ برطانیہ نے طاقتور یہودیوں کی مدد کے بدلے میں انہیں فلسطین میں ایک الگ ملک بنا کر دینے کا وعدہ کیا، جسے بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے اوٹومن سے بغاوت کے بدلے میں عربوں کو بھی آزادی کا وعدہ کیا۔ عربوں کو یہاں بغاوت پر اکسانے کا یہودیوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار میں اوٹومنس کو شکست ہوئی تو یورپین طاقتوں نے اوٹومنس امپائر کے علاقے آپس میں بانٹ لیے اور یہ علاقہ برطانیہ کے حصے میں آ گیا۔ برطانیہ کی مدد سے یہودیوں کی بڑی تعداد نے فلسطین کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں آ کر انہوں نے مقامی آبادی سے زمینیں خریدنا شروع کر دی۔ اب یہاں کچھ لوگ فلسطینیوں پر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے فلسطینیوں نے زمینیں یہودیوں کو بیچی کیوں، فلسطینی لالچی تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب یہ ہے، اس وقت عیسائی، مسلمان اور یہودی فلسطین میں اکٹھا رہتے تھے، اور جہاں لوگ آپس میں اکٹھا رہتے ہیں وہاں آپس میں کاروبار بھی کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ گیم ہو رہا ہے۔ دوسرا، اگر فرض کریں فلسطینی زمینیں نہ بھی بیچتے تو کیا یہاں اسرائیل نہ بنتا؟ شروع میں تو یہودیوں نے بہت تھوڑی سی زمینیں خریدی تھیں، مگر بعد میں برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کر زیادہ تر علاقے پر قبضہ کر لیا، اور یہودی آج تک طاقت کے زور پر قبضے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ برطانیہ تو یہودیوں کو یہاں بسانے اور ان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے ان کی مدد کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ مگر فلسطینیوں کے پاس نہ تو یہودیوں جتنا پیسہ تھا اور نہ ہی اسلحہ، کیونکہ یہودیوں کے پیچھے تو ایک سپر پاور تھی، جبکہ فلسطینی اپنی مدد آپ کے تحت لڑ رہے تھے۔ اس لیے فلسطینیوں کو کوئی نتیجہ خیز کامیابی نہ ملی۔ اس دوران ورلڈ وار 2 بھی چل رہی تھی اور جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی تھی اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ہٹلر کے اس قدم سے یورپ میں یہودیوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی اور یوں ان کی فلسطین کی جانب نقل مکانی بھی بڑھنے لگی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برطانیہ تو اس خطے سے نکل گیا، مگر اقوام متحدہ نے اس علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور یوں اسٹیٹ آف اسرائیل قائم ہو گئی۔ یہودیوں نے تو اقوام متحدہ کے اس پلان کو خوشی خوشی مان لیا تھا کیونکہ انہیں زرخیز زمینیں دی گئی تھیں، مگر فلسطینیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ ایک تو ان کے علاقے پر یہودیوں کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا،
اور دوسرا فلسطینیوں کے ہاتھ میں صرف بنجر زمینیں ہی آئی تھیں۔ اس وجہ سے یہاں عربوں اور اسرائیل میں بھی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں فلسطینیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے کئی فلسطینی دیہات جلا دیے تھے۔ یہودیوں نے یہاں فلسطینیوں سے متعلق ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا تاکہ فلسطینی دوبارہ ان علاقوں میں واپس نہ آ سکیں۔ اس جنگ میں تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور مختلف عرب ممالک میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ فلسطینی اس واقعے کو نکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1963 میں عربوں کی اسرائیل سے ایک اور جنگ ہوئی جسے 6G وار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل مزید علاقوں پر قابض ہو گیا۔ 1973 میں شام اور مصر نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس جنگ کے شروع میں عربوں کو کچھ کامیابی ملی مگر بعد میں اسرائیل پھر حاوی ہو گیا۔ 1987 میں فلسطینی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بار کافی وائلنس ہوا۔ اس طرح 2000 میں بھی فلسطینی اسرائیل کے خلاف احتجاج اور مزاحمت کرتے رہے۔ ان کے علاوہ حماس، حزب اللہ اور اسرائیل میں بھی جھڑپیں چلتی رہیں، مگر ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی فیصلہ کن کامیابی نہیں ملی۔ جب تک امریکہ اور اس کے جہادی اسرائیل کے پیچھے، تب تک اسرائیل کو ایک فیصلہ کن شکست دینا مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کو مڈل ایسٹ میں اپنا ایک ملٹری بیس سمجھتا ہے۔ یہودیوں نے ایک لمبے عرصے تک اپنے مذہب کی وجہ سے پرسیکیوشن اور ڈسکریمنیشن فیس کی ہے، اور اگر انہوں نے یہ سب فیس نہ بھی کیا ہوتا تو ہمارے دل میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری اصل جنگ مزاحمت زائنزم کے خلاف ہے۔ اس وقت زیادہ تر زائنسٹ یہودی ہیں، مگر تمام یہودی زائنزم کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بہت سے یہودی اس کے خلاف بھی ہیں اور زائنزم کو عیسائی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ زائنسٹ ہونے کے لیے کسی شخص کا یہودی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر وہ شخص زائنسٹ ہے جو اسرائیل کی اس غاصبانہ قبضے کی حمایت کرتا ہے۔ اس لیے ہماری مذمت کا رخ زائنزم کے خلاف ہونا چاہیے، نہ کہ عام یہودیوں کے خلاف جو کہ زائنزم کو سپورٹ بھی نہ کرتے ہوں۔ آپ تمام مسلمان ممالک دیکھ لیں کہ سب بیگی بلیاں بن کر فلسطینیوں کا قتل عام ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر دوسری طرف آپ ساؤتھ افریقہ اور آئرلینڈ کو دیکھ لیں جو عیسائی ہوتے ہوئے بھی اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ نے تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا ہے، مگر تمام مسلمان ممالک آرام سے بیٹھ کر فلسطینیوں کا قتل عام انجوائے کر رہے ہیں۔